پہلے جس کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس کے حقائق پھر گئے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے, اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت مست بنایا ہے. مبارک ہو, لقب آ گیا ہے میرے اور آپ کے لیے, تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. عہدہ ملتے ہی کام کی ڈیوٹیز بھی ہمارے کو اسائن ہو گئے. کیا کرنا ہے؟ تم لوگوں پر گواہ ہو. اگر میں اور آپ امت وسط کا لقب وکذالک جعلناکم امۃ وسطا پہ خوش ہو رہے ہیں تو آگے کی ڈیوٹیز کریں گے تو وہ ہمارا عہدہ قائم رہے گا. ادروائز جو پچھلے پارے میں ہم پڑھ کر آئے انہوں بھی امت وسط ہے, تمہیں بہترین بنایا تھا, میں نے تمہارے کو بہترین نعمتوں سے نوازا تھا. وہاں پر وہ بہترین قوم کو بھی ہٹا کر ان کو جو ہے نا یہ دے گیا, ریسٹیکیٹ کر دیا گیا. اب ہما کو امپلائی کر کے رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ, یو آر دا بیسٹ آف دا امت بول کر لقب دے وتھ سم ڈیوٹیز. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم امت وسطی ہیں, ہم محمدی امتی ہیں, ہونے پر بہت رش کرتے ہیں, بٹ کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے مصرے میں میرے اور آپ کے کندھے پر ڈالے. اگر یہ سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ جو ہے یہ میرے کو اور آپ کو یہ احساس ذمہ داری دلانے والا پارہ ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ امت وسط بننے کے بعد میں کیا کیا ذمہ داری میرے اور آپ کے شولڈرز پر لاگو ہوتی ہے, کیسے کیسے رواج ہونے چاہیے, کیا کیا حالات ہونے چاہیے, پورے کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتائے. بہت زیادہ سیکھنے والا سورہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم سب آج اس چیز کو دہرائیں, آیت نمبر 143 کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس بات پر ضرور غور کریے. شام میں ضرور ایک بار اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, اس کی تلاوت ضرور دیکھنا ہے. صرف سن لیے چھوڑ دیے, پھر ہم کئی بار سنیں کئی بار چھوڑیں. اس بار کا قرآن پکا والا قرآن ہے. اس بار میں سمجھوں کہ میرا رب سرسری طور پر, obviously 45 ڈیز میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن ایک سرسری طور پر بات سمجھنے آئے کہ اللہ مجھ سے ایز اے مسلم کیا مطالبہ کر رہا ہے, کیا میرے پوزیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 143 میں مجھے اور آپ کو ہلا کر بتا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, آج تمہیں کیا لقب دیا؟ امت وسط. امت وسط ہونے کے بعد میں ڈیوٹیز بھی آسان کیا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو. یہ جو میرے پاس پیغام ہے, یہ جو اتنی پیاری پیاری ہدایت ہے, میں خوش ہوتی جا رہی ہوں, میں ڈرتے جا رہی ہوں, میں اپنے آخرت کے لیے بہتر بنتے جا رہی ہوں. یہ اپنے پاس رکھنا نہیں ہے, یہ لوگوں کو دینا ہے. تم کیا, اللہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بلغوا انی ولو آیا. اب کوئی پروفٹس آنے والے نہیں ہیں, اب کوئی پروفٹس نہیں آنے والے, تو سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے, لیکن کار رسالت جو ہے نا باقی ہے. ابھی پروفٹ ہوڈ کا جو کام رہ گیا ہے, اللہ نے ہمیں, مجھے اور آپ کو, محسوس کریے, آنکھیں بند کریے, اللہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہے. کب میں سدھروں گی اور کب میں لوگوں کو بتاؤں گی. پہلے سٹیپ پہ تو آ جائیں, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, اور جتنا جتنا ہم سدھریں گے انشاءاللہ عمل سے بھی ہم گواہ بنیں گے اور قول سے بھی لوگوں کو ہم گواہ بن کر دکھائیں گے. ٹھیک, بنی اسرائیل جو 2000 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا لاڈلی قوم تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو قتل کیا اور آیتوں کو تحریف کیے, چینج کرواتے تھے. کیا کیا چیزیں ہم سیکھتے آئے ہیں, وہ تمام چیزیں کرتے تھے. وہ تمام چیزوں کو ہم کو جو ہے نا ان لوگوں کے جو یہ کرتوتے تھے اسے ڈونٹس میں ڈالنا ہے. کیا کیا کرتے تھے ان لوگوں, اس کو سمرائز کریں گے انشاءاللہ اینڈ آف دا پارے پہ, یا پھر ہماری سیٹرڈے کی جو پی پی ٹی ہے انشاءاللہ اس میں ہم ایک کمپیریزن چارٹ رکھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور ہم کو کیسا نہیں کرنا ہے نا. ہمارے سے پہلے جو امپلائڈ تھے اس کو ریسٹیکیٹ کیا گیا, اسے جو ہے نا نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا گیا؟ ہاں, وہ رشوت لیتے تھے, وہ جھوٹ بولتے تھے, لوگوں کو ٹھگتے تھے. اب میں تو سنسیئر رہنا, میرے کو اپنا پوسٹ سنبھالنا. نہیں سنبھالیں گے تو اللہ کل آیتوں میں پڑھے, جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور اپنے طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی دیتے ہیں, اور آخرت کا بڑا عذاب بھی ہے. نہیں کرے تو پھر یہ بھی ہے نا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کرے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے اس پوسٹ پر اپنے آپ کو امپلائی ہو جانا. میں نہیں بول رہی ہے, یہ قرآن آپ کو اور مجھے یہ لقب دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے, آنکھیں بند کر لینے سے, نہیں حاصل کرنے سے, کیا یہ لقب ہمارے سے نکل جائے گا؟ ہم چاہے سمجھے نہ سمجھے, لیکن یہ بوجھ, یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر, ایک ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. عقل مند وہی ہے جو اپنی ریسپانسبلٹی کو بہترین طریقے سے نبھائے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 144 میں, یہ لوگ
یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے تھے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، ہاں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گرواہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تم نے اس کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں کیا جائے گا۔ اب قبلہ تحویل کی جو ہے نا باتیں آنا شروع ہوئی ہیں کہ پہلے سورے کے یہ پارے کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، تو ان لوگ تم کو ضرور بولیں گے کہ تم ادھر رخ کر رہے ادھر رخ کر رہے، کدھر بھی رخ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی رخ ہے نا، مشرق اور مغرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر اب یہاں بولے کہ تمہارے قبلہ اگر تبدیل ہو رہا ہوگا، تم لوگ کسی بھی ڈائریکشن میں کریں گے، تم کتنا بھی چینجز کریں گے یا کتنا بھی ان کو بلانے کی کوشش کریں گے، انہوں کرٹیسزم تو کرنے والے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبلے کو چینجز کی آنے والی تھی، یعنی قبلہ چینج ہونے کا مطلب تھا کہ اب جو ہے نا یہودیوں کے جو دور میں تھا وہ مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا تھا، وہ سینٹر آف عبادت وہ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبریت دی اور اس کے بعد میں مکہ کی زندگی میں گئے تو اس کے بعد میں 16 مہینے کے بعد میں قبلے کو رخ ہو گیا، اور یہودیوں کا سامنا کب ہوا تھا؟ مکہ میں نہیں تھے، وہ نہیں تھے بنی اسرائیل، ہے نا، وہاں پر جانے کے بعد میں یہودیوں سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ان لوگ سمجھ گئے کہ اب اگر قبلہ ادھر سے ادھر رخ ہو رہا چینج ہونے والا ہے تو ان کو بہت بڑا صدمہ ملنے والا تھا، اور بہت مخالفت اور بہت ساری باتیں بھی وہ لوگ کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر کے ابھی رخ چینج ہونے والی آیتیں اللہ تعالیٰ چینج کر رہے تھے۔ لیکن اور سب سے بات یاد رکھنا ہے، ڈائریکشن چینج ہو رہا ہے، سینٹر چینج ہوتا ہے، حکومتیں بدلتی ہے تو ورک آف سینٹر پلیس کیا ہے، ہمارے کیپٹلز بھی چینج ہوتے ہیں۔ ویسے ہی یہاں پر ایک حکومت نکال کر دوسری حکومت کو جو ہے نا آنے والی تھی، لاگو ہونے والی تھی، تو سینٹر بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے مکہ شریف کو، حرم کو جو ہے نا سینٹر آف عبادت بنا دیا، جو پچھلی آیتوں میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 146، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے، یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ان کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کون سی آیت پڑھی میں؟ آیت نمبر 146، 147، 148۔ اس کا اگر میں ون لائن میں بولوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی تھے وہ آرام سے پہچان لیتے ہیں ان کی کتابوں میں، اسپیشلی اگر عام یہودی بھی نہیں بولیں گے تو، لیکن جو کریم تھے یعنی ان کے جو علماء تھے ان کو اچھے سے پتا تھا، کیونکہ وہ کتابیں چھپا کر رکھتے تھے، کتابیں عام لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ ہاں ہم ہے نا، وی ول ٹیک کیئر، تم لوگ صرف یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ تسبیح پڑھ لو، دیٹس اٹ۔ ہم آگے کی کتابوں کو اوتھینٹک جو ہے اپنے پاس رکھتے تھے، عام لوگوں کو وہ نہیں دیتے تھے۔ تو وہ لوگ ایٹ لیسٹ وہ لوگ اچھے سے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اور قبلہ چینج ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو کتاب دی ہے وہ کتنا جو ہے نا حق پر ہے، لیکن وہ اس چیز کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دل کی جو کمزوری تھی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکس کیا۔ میں اور آپ کیا لیں گے؟ اچھا یہ کتاب ہو چکی ہے، یہ ایسا ہو چکا ہے، ہاں کتنے خراب لوگ تھے، دیکھو حق دیکھ کر بھی چھپا ہے، ہم نہیں کرتے ایسا۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا حق آنے کے بعد میں قرآن سے مجھے جو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، کیا میں اسے اوکے صحیح ہوگا، بٹ ہمارے فیملی کا یہ طریقہ نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس ایسی شادیاں ہوتے، دیکھو ہمارے پاس ایسی طریقہ چلتے آ رہا، ہم نہیں چینج کر سکتے۔ ایک کمپیریزن چارٹ اگر ہم بتاتے ہیں تو کیا ہم ان یہودی علماء کی طرح نہیں کریں گے؟ اگر ہم ان حق کو جاننے کے بعد میں، ان کتاب کے لفظ با لفظ پڑھنے کے بعد میں بھی ہم اپنی زندگیوں کو اپنے پرانے بابا اجداد کے طریقہ پر، اپنے فیملی ریچولز، فیملی طریقے سے گزار رہے، تو کیا ہم ان کی طرح نہیں ہو جائیں گے؟ سب اپنی جگہ، سب پڑھنا اچھا، سب ثواب اپنی جگہ، لیکن لائف کے طریقے اپنے ہی طریقے سے۔ سوچنے کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہر ایک کا رخ ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف مرکز ہوتا ہے، ہر ایک کی زندگی کا ایک مرکز اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ لیکن تم کیا کرو؟ بس سابق الخیرات بنو۔ تم کیا کرنا؟ اپنے چہروں کو، اپنی چیزوں کو جو ہے نا بھلائیوں کی طرف، ہر کوئی آپ زندگی میں آپ دیکھیے
ایک مرکز کی طرف. اب کھڑکی میں ٹھہر کو دیکھے تو بھی روڈ پہ چوپ جاتے رہتے ہیں لوگ, گاڑیاں جاتے رہتے, لوگوں کو بھی فون کرو بولتے رہتے بزی ہے بزی ہے بزی ہے, یعنی ہر کوئی ایک طرف بھاگ رہا, ہر کوئی ایک طرف رخ کی طرف جاتے رہتا. لیکن اللہ کیا بول رہے ہیں, ہم کیا کرنا ہے, فاستبقوا الخیرات, ہما کو بھی جانا ہے, ہما کو بھی بڑھنا ہے. کیسے چیزوں میں بڑھنا ہے, ہما کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے. اس آیت سے میں نے اپنے عمل کے لیے یہ پہلو نکالا ہے. آگے چلتے ہیں, آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہوگا وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف پھیر دو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے, اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو, اور جہاں بھی تم ہو ان کے طرف اسی کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھو, تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی. اچھا کرو برا کرو, 10 نمونے کے کھانا کھلاؤ, کھٹا تھا میٹھا تھا, باورچی اچھے نہیں تھے, پلیٹس پرابلم تھی, سرونگ صحیح نہیں, جتنا بھی کرو ان کی زبان جو ہے نا بند ہونے والی نہیں ہے. تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں, اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے. میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہاری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یہاں تک دیکھیں. آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے, آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی, اے اللہ ہمارے وجعلنا, کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ وبعثنا فیہا رسول, ہمارے درمیان میں ایک رسول ایسا بھیجو جو ہم کو کتاب سنائے, جو ہم کو پڑھ کر سنائے, جو ہمیں حکمت سنائے, حکمت مطلب حدیثیں سنائے, اور ہماری تزکیہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب یہ آیت نمبر 151 میں اس کا جواب یہاں پر ہو چکا ہے. اور یہاں قبلے چینجز کی آیت بھی 150 میں آ چکی ہے. 150 میں قبلہ چینجز کی آیت آ چکی ہے, اور 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 129 آیت کا جواب دے دیا ہے کہ کتنے سال پورے لگے. تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آپ اگر وقفہ دیکھیں گے تو اس کے حساب سے ایٹ لیسٹ 2.5 یعنی 2500 سال سے 3000 سال کا منیمم جو ہے نا وقفہ ہم کو ملتا ہے. تو کب دعا قبول ہوئی, اتنے عرصے کے بعد میں وقفہ ہوئی ہے. ہماری دعا کیا ہے, انسٹنٹ نوڈل, آج منگی شام تک میرے کو ہونا. ویسے دعائیں قبول نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک منشا ہے, ایک وقت ہے, ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے. سبحان اللہ, انہوں نے جب دعا کی تھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے, سبحان اللہ نیک کام کر کے گئے تھے. آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسا بہترین رسول جو ہے نا ان کی کتاب, ان کی ہی نسل سے پیدا کیا. نیکیاں جب ماں باپ پوری فیملی لگ جاتی ہے, میں اپنے لیے پرسنلی اس چیز کو بہت آبزرو کرتی ہوں قرآن کے اس حصے سے, کہ جب فادر مدر کی سیکریفائسز, ڈیزرٹ میں جا کر رہنا پسند کرنا, اپنے آپ کو اللہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے. آخری جملے کیا تھے حضرت حضرت کے ابراہیم علیہ السلام سے, کیا اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر صفا مروا پر, ابھی آگے آئیں گے کیسا سیکریفائس کرے. پھر فادر کی سیکریفائسز, بیوی کو بچے کو لے جا کر چھوڑنا, بڑھاپے کا بچہ وہاں لے جا کر چھوڑنا, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میں وہ بیٹا کیسا اطاعت گزار ہے. یہ پوری فیملی پیکج سے ہم کو کیا ملتا ہے. جب ایک فیملی پوری کی پوری لگ جاتی ہے دین کے کاموں میں, ہاں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نسلوں تک دین ہے. آخری نبی سبحان اللہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا. سبحان اللہ. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہونا. ہم سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری نسلوں کے لیے ہم فکر مند نہیں ہیں, لیکن کردار اگر ہم اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اگر نقش قدم پر چلیں گے, ہماری اولادیں اس طریقے سے فرماندار ہوں گے, اللہ سے بہت بہتر گمان ہے کہ تا قیامت ہماری نسلیں انشاءاللہ دین ابراہیمی پر اور سبحان اللہ دین اسلام پر قائم ہوں. ہم نہیں مکس فنکشن کریں گے, ہم مکس عمل کریں گے. نماز پڑھتے جب ہم الگ رہیں گے, باہر جب ہم مکس رہیں گے تو آنے والے میں اور ڈائلیوٹ ہوتا, تھرڈ جنریشن اور ڈائلیوٹ ہوتی, فورتھ کا کلر بھی پہچاننا مشکل ہوتا. اللہ اکبر.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص بنائے اور پکے اور سچے مسلمان بنائے. ہم پورے کے پورے ایکسو ہو کر جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو اپنا لیا تھا, میں اور آپ انشاءاللہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت کرے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ قیامت تک میری نسلوں کو دین پر قائم. ہم نہیں یہ محسوس کر سکتے, مرنے کے بعد میں بھی ہم یہ تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ نوز باللہ ہماری نسل میں سے کوئی جو ہے نا کلمے سے نوز باللہ جو ہے نا اللہ کے دین کو جو ہے نا نہیں عمل کرنا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے, جملے ہمارے منہ سے نہیں نکل سکتے, کاٹے آتے ہیں ہمارے جسم پہ, لیکن عمل ہمارا کیا ہے, ہم کہیں نہ کہیں کوتاہیوں کا دو چار ہیں. تو دس از دا ٹائم قرآن پڑھ کے اینالائز کرنا ہے کہ نہیں میں ایسا رنگ دوں کہ ایسا رنگ چڑھنا کہ نسلوں تک ہمارے جینز کے ساتھ جو ہے نا وہ نسل کیری ہونا. اللہ ہمارے حق میں قبول عطا فرمائے, ہماری نسلوں تک اللہ تعالیٰ دین قائم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بہترین حالت میں ہمیں خاندان کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی بہترین خوشخبریاں سنائے, اور نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مقام دے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بہت ساری جو ہے نا ڈسکشن طلب ہے, لیکن مین اہم پہلو جو ہمارے عمل سے ہوتے ہیں. ہاں میرے کو ایک سوال بھی آیا تھا, میں اس کو بھی یہاں پر ڈسکس کر لیتی ہوں. کل یا پرسوں مجھے ایک بہن کا میسج آیا, تھوڑی سپیڈ زیادہ ہے بول کے میں بولی تو وہ بہنیں جو پرانی ساتھی ہیں ہم کو ان کو پتا ہے کہ دور قرآن میں ایسے رہتا, کیونکہ ہم کو کم وقت میں پورا قرآن ختم کرنا رہتا, لائک 45 days ہے یا 50 days ہے, 20 رمضان تک ہمارا انشاءاللہ پروگرام چلے گا. لیکن کیا ہے اس میں ہم صرف ترجمہ پڑھ کر عمل کے پہلو سے لے کر چلے. ہماری جو ایوری ٹیوزڈے اور ہماری تھرسڈے کی کلاسز ہوتے ہیں, اگر آپ اس میں شرکت کریں تو ہم ایک مہینے تک ایک چھوٹا سورہ پڑھے, سورہ اما سورہ نبا کو ہم نے پھر الحمدللہ 1 month تک اس پہ ڈسکس کیا, پھر اس سے پہلو نکال کر پھر پریزنٹیشن 6 week چلے, تو اس میں پھر ہم لوگ ورڈ انالیسس کرتے ہیں اور ساری چیزیں. لیکن کیونکہ یہ دور قرآن ہے تھوڑا آپ کو سپیڈ کو کور کرنا ہے, اور جلدی سے جو ہے نا یہ دور قرآن اسی طریقے سے ہے, صرف تھوڑی عربی پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمے کو جلدی سے سمجھنے کو, اور دونوں پڑھنا بھی ضروری ہے. دونوں طریقے کا بھی, ایک سپیڈ کلین اپ بھی ہونا, ایک ڈیٹیل کلین اپ بھی ہونا, دونوں کی اپنی اپنی خصوصیت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان کرے اور فہم کنسنٹریشن سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور اسپیشلی جو نئی بہن ہے وہ آپ فریلی محسوس کر سکتے ہیں, کوئی بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ایڈمن کے تھرو انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 152 جو کہ ہمارے آپ فلائرز پہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہمارا یہ سال کا تھیم ہم نے رکھا تھا, فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرے شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو. تو ہم نے یہ تھیم اس لیے نکالا تھا کہ چلو ان حالات میں, ان مصیبت کے, ان پریشانیوں کے حالات میں ہم اللہ کا ذکر کرنے میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وعدہ کر رہا ہے اس آیت میں, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا اور آپ کا ذکر کیا ہو رہا ہے, یہ چھوٹی سی ہماری جو 175 لیڈیز کی محفل ہے, اور اس سے سننے والے اگر خاندان بھی اگر کاؤنٹ کر لیتا ہوں ہارڈلی 500 لوگ ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی زمین میں عام انسانوں کے درمیان ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں ہمیں مقرب فرشتوں کے درمیان میں سبحان اللہ ہمارا ذکر کرے گا. فلاں فرسٹ ڈے آف دی اسٹارٹنگ میں جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ہو رہا تھا, میرا ذکر میں مشغول تھے, کہاں ہمارے بارے میں ڈسکشن ہو رہا, میرا نام لے کر, آپ کا نام لے کر اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے ساتھ ڈسکس کرے ہوں گے. ہاں میری فلاں بندی نے صرف قرآن پڑھا, اس پر ایمان لایا, نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی, میری نشانیاں دیکھی اور مجھ پر ایمان لائے اور مجھ سے جنت طلب. سبحان اللہ. اللہ ہمارا آسمانوں کا ذکر, سبحان اللہ. اور جب ہمارا CEO ہمارا نام لیتا ہے, جب کنگ کے پاس ہمارا نام آتا ہے, کسی ایک میگزین میں ہماری فوٹو آتی ہے, ہم فریم کرا کو لگا لیتے ہیں کہ ہاں فلاں سے میری ملاقات ہوئی تھی, کون سی تو بھی کر کو ایڈیٹنگ کر کو بھی ہم لگا لیتے ہیں, کئی بار ہمارے جو فیوریٹ سٹارز فیوریٹ چیزیں ہم بنا لیتے ہیں, ہے نا. تو اللہ ہمارا خالق و مالک کائنات ہمارا آسمان پر ذکر ہے. اور اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کی ذکر, کیونکہ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کیا کنڈیشن ہے, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اس کا اگر ہم ریورڈ دیکھتے ہیں, تم مجھے بھلا دو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا. آج امت وسط کیوں پریشان ہے, آج دنیا کا حال کیوں ہے, کیونکہ ہم اللہ کو بھلا بیٹھے. اس آیات سے میں اور آپ انشاءاللہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں کہ میرے زبان سے, میری زندگی سے ہر لمحہ اللہ کا ذکر. بہترین ذکر کیا ہے, نماز ہے. بہترین ذکر کیا ہے, قرآن ہے.
ہم ہر وقت قرآن کو عام کرنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو عمل کرنے اور نماز میں مشغول رہنے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ ہماری طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ ان حالات کو بدلنے کا صرف اور صرف جس کے پاس اختیار ہے وہ میرا اور آپ کا رب۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں پھر ایک فارمولا میں بتاتے ہیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہیں کفران نعمت کی وجہ سے، کہیں ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے امن امان نہیں چھین لیا، اتنا ہم نے اس کو لائٹ لے لیا، اتنا فار گرانٹیڈ لے لیا کہ ہم چیزوں کی قدر کرنا بھول گئے۔ ہم اپنے گیدرنگز کو فلاں کے آنے سے یا فلاں کے ملنے سے ہم اوائڈ کرنے لگے، ہم اپنے رشتہ داریوں سے دور ہونے لگے، ہم تمام چیزوں سے آزاد گھومنا ہمیں بہت گرانٹیڈ ہوتا تھا، یہ تو ہمارا حق ہے سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی قید میں ڈالا، ایک ایک پل کی کوئی ہمیں وقت دیتا ہے تو ہم شکر کرنے لگے۔ آج ہمیں ان چیزوں کا قدر ہونے لگی، سوچیے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، اگر یہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ شکر کریں گے تو مزید ادا کرے گا، ناشکری کریں گے ان عذاب شدید، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے۔ ناشکری بہت بہت بڑا، اللہ مجھے سب سے پہلے بولنے والی کو اللہ تعالیٰ نے شکری کرنے سے بچائے، اور آپ تمام کے لیے دعا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شکر کرنے والے۔ قرآن پڑھنے کی توفیق، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ کب حالات بدل جائیں گے شاید ہم گھر سے نہیں نکل پائیں، اتنی ہماری مصروفیت ہے، اتنی ہماری صحت نہیں ہے، یا ہمارے اتنا ہم چارجز نہیں بیئر کر سکتے۔ آج ہمارے گھروں تک اگر اللہ کا پیغام عام ہے اور ہم اسے وقت نہیں دے پا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ریزنز کی وجہ سے، تو پھر یہ نعمت بھی چھن سکتی ہے۔ ایسی کئی نعمتیں ہیں، اپنی زندگی میں لسٹ بنائیں اور اس کی گریٹیٹیوڈ چارٹ کے طور پر اسے فالو کریں، کیونکہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ تم اپنی نعمتوں کی ناشکری، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم اپنے نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اس وقت کے حالات میں اور آپ تمام مل کر اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں گے، اے اللہ، اے رب العالمین، ہمیں ان تیرے بہترین بندوں میں سے بنا جو تیرا ذکر بلند کرنے والے۔ تو اپنی زندگیوں میں ذکر بلند کرنا، اپنے دل میں ذکر بلند کرنا، اپنی زبان میں، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر بلند کرنا، گانے، ناچ، یہ تمام طریقے کی چیزیں جو شیاطین کو اور جو بلائی یہ فرشتوں کو دور بھگاتے ہیں اور جنوں کو، شیطان کو قریب لاتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے بیٹھو اگر ہم عافیت چاہیں۔ وی نیور نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ زندگی ہے، ہم ذاکروں میں شمار ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اصلاح کے لیے، کیونکہ سبت کا واقعہ دیکھیے، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تھے جو برائی کو برا سمجھ کو گھر کو لاک کر لیتے تھے، دوسرے کیا تھے، برائی کو جو برا نہیں سمجھتے تھے اور وہ اس میں ملوث تھے، تیسرے کیا تھے، برائی کو برا سمجھتے تھے اور لوگوں کو روکنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں فرسٹ کیٹیگری کے اوپر عذاب نازل کرے۔ اگر آج بھی ان حالات میں بھی اگر ہم نہیں بدل رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر بلند کرنے والے نہیں بن رہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں بن رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم منانے کے لیے شاید ہماری دیر نہ ہو۔ اللہ اس لمحوں میں ان چیزوں میں اس کی قدر کرنے والے بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو کوئی مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے والے بننا ہے، اور اس دور قرآن کو ہم نے اللہ کے ذکر بلند کرنے اور اللہ کی شکر گزاری اپنے اندر ڈالنے کی نیت سے شروع کیا ہے۔ بہت ساری نیتیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بیسک ہماری نیت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، ہمارے اس ذکر کو اتنا بلند فرمائے کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اس پیغام کو عام کرے۔ سب سے پہلے ہماری زندگیوں سے، ہمارے دل سے ذکر شروع ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بلند کرنے کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں۔ فرسٹ دن ہم نے یہ بھی اپنے لیے اسائنمنٹ لیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں سیکھیں گے، جو بہترین دعویٰ سے ریلیٹڈ ہیں، تذکیر سے ریلیٹڈ ہے، ان آیات کو اپنے فیس بکس پر، اپنے چیزوں پر، اپنی زندگیوں میں، اپنی کتابوں پر، اپنے والز پر لکھ کر لگائیں گے، تاکہ وہ ہمارے ریمائنڈرز ہو، اور جو نہیں کر سک رہے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنے ہیں، نیو مسلمس ہیں، ان کے لیے بھی ایک دعوت کا ذریعہ۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ کیا جب ہم ذکر کرنے لگیں گے تو ایسے ہی ہو جائے گا؟ ایسے ہی کام ہو جائے گا؟ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام اسپیشلی، تو شیطان کیا کرتا، جہاں پہ ٹریجرز رہتے ہیں وہیں پر چوری ہوتی ہے نا۔ ویسے ہی ہم جب یہ کام کرنے لگیں گے تو ہمارے کو کیا کرنا پڑے گا، صبر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کی بھی
ضرورت پڑے گی. کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے نا پریشانی آتی تھی، انہوں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ فوراً وہ مسجد کا رخ کرتے تھے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. اور حضرت سارہ کو جب ان کو ان کے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ جب ان کو بلایا تھا تو انہوں بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیا. ایسے پورے پروفٹس کے واقعات میں دیکھیے یہی جو ہے نا سنت نظر آتی ہے، یہی طریقہ ہے. تو میرے اور آپ کے جو بھی کام میں رکاوٹ آئے گی، مجھے صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنا ہے. لوگ کرٹیسائز کریں گے، ہاں بڑے بولنے والے بنے، ہاں بڑے بلانے والے بنے، پہلے اپنی زندگیوں کو چینج کرو اینڈ آل. وہ بہت سارے فریزز بھی یوز کر سکتے ہیں، وہاں پر ہم کو صبر لینا. ٹھیک. اور صلاۃ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے اور نماز بھی ہے. ان اللہ مع الصابرین، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو، تو صبر کا دامن تھامنا ہے اور صلاۃ اور دعا سے اللہ کی مدد مانگتے رہنا ہے. کوئی بھی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 2 کیز رہتے ہیں، ایک رہتا کوشش اور ایک رہتا استقامت اور اس کے بعد دعا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے میں، بہترین بندہ بننے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہے مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست پر ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے ایک آیت جو ہمارے درمیان میں بہت زیادہ غلط فہمی پہنچاتے ہیں. تو اگر میں ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں جو ہے نا اگر حدیثوں سے اگر دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جو ہے نا عرش اعلیٰ کے پاس قندیل جو رہتے ہیں اس میں جو ہے نا ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے پاس جو ہے نا انہیں ہولڈ کرے ہوئے ہیں. اس کا کیسا ہے، کیا ہے، اس کی تشریح ہم جو جیسا بتایا گیا ہے اسی پر ویسا، اس کے اوپر ہم زیادہ سوال نہیں پیدا کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا بہت بڑا مرتبہ اپنے پاس رکھا ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ سوال سیکھنے کا کام یہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہے کہ انہوں کہاں ہیں کیسے ہیں، لیکن مرتبہ اللہ کے پاس بلند ہے. تو ہماری سوال کیسا بنا؟ اچھا شہید کیسے بن سکتے ہیں، یہ سوال ہے نا. شہید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شہید کیسا بنتے ہیں، یہ سب سے پہلے ہم کو کرنے کے کام پہ دھیان ہے. کام پہ اگر ہم دھیان دیں تو وہ کیا ہے، میں اس کے جواب اپنے لیے لے رہی تھی کہ شہید مطلب کہ جنگ میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے مارا جائے، تلوار سے نہیں. لیکن اگر ہم اس سوسائٹی کی اصلاح کے لیے قرآن یعنی ہر طرح کا فعلی بھی جہاد ہوتا ہے اور جو ہے نا زندگیوں میں بھی جہاد کرتے رہتے ہیں. ہر وہ اسٹرائیو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے گی، چاہے خاندان میں ہو چاہے فیملی میں ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کو قائم کرنے اپنی زندگی میں اسٹرائیو کرتے کرتے بھی ہم انشاءاللہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ضرور ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ کی راہ میں زندگی گزارتے ہوئے، اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مرتبہ عطا کرے. اور اس کے بعد میں ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار بھی شہادت کی تمنا نہیں کی اس کے اندر منافقت ہے. زندگی میں کم از کم ہمیں ایک مرتبہ جو ہے نا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں اسٹرائیو کرتے ہوئے، آپ کے حق کو پہنچاتے ہوئے جو ہے نا اپنی راہ میں موت نصیب عطا فرمائے. کیونکہ مرنا تو بہرحال ہے، چاہے گھر میں سو کر مرو یا پھسل کر مرو یا ڈوب کر مرو، یا یہ طرح کی موتوں سے اچھی ہے کہ شہادت کی موت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، تاکہ ہم قیامت میں بنا حساب، کیونکہ شہادت کا ایک بہترین یہ بھی ہے کہ اسے شہید کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو ضرور ہم اپنے لیے جلدی سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں اسٹرگل کرتے ہوئے، اپنی راہ میں دین کو عام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع عطا فرمائے اور ہمیں بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل. کیونکہ اللہ اگر حساب کے لیے بیٹھتا ہے تو پھر ہم کہیں کے بھی جو ہے نا جس کا حساب لیا گیا وہ پھر
برباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کو آسان کرے اور بنا حساب کتاب میں جنت میں ڈال. اب یہ کیا ہے؟ آزمائش کا ذکر کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ یہ کام کیا ہے؟ شہادت کا مرتبہ تو ہم مانگ لیے، لیکن کیا اسی طریقے سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں، خوف کی، رنج کی، یہ چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہے. کسی کو زیادہ ہے، کسی کے پاس صبر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ درجے بلند کرنا چاہتا ہے، تو کسی کے پاس زیادہ آزمائش آتی ہے. صحابہ کرام کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو زندگی نارمل چلتی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، کہیں عذاب تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کیوں آزمائشیں نہیں آ رہی، کیوں پریشانی نہیں آ رہی. اس طریقے سے وہ جو ہے نا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب والے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صاف کر جھٹک کر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، دیکھیں 124 میں نے انہیں آزمایا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آزماتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں بھی مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہوتا ہے، شہادت نصیب ہو جاتی ہے، تو آخرت میں تو سبحان اللہ بہترین VIP وہ لوگ ہی رہیں گے. تو کبھی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو مجھے اور آپ کو آیت 155 یاد ہو جانی چاہیے کہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. لیکن استقامت کرنا ہے. پریشانی ویو اٹھتی بھی ہے، ویو ڈھل جاتی ہے، پریشانی آتی بھی ہے اور پریشانی جاتی بھی ہے، لیکن اللہ کا دامن مجھے اور آپ کو تھام کر رکھنا ہے. اور پھر دعا بھی سکھا دی، طریقہ بھی سکھا دیا گیا کیا کرنا ہے. ان للہ وان الیہ راجعون. کرنا ہے کیا ہے؟ اب میں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوں، اور چیزیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک بہترین مثال کیا ہے؟ ام سلمہ کی ہم کو سیرت سے ملتی ہے کہ حضرت ام سلمہ، ابو سلمہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے. بہترین رفیق، جو بہترین شوہر تھے وہ کے ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک بہترین کپل جسے بولیں گے، وہ بہترین کپل تھے دونوں بھی. تو ان کا جب انتقال ہوتا ہے بہت بے چین، بہت پریشانی ہو جاتے ہیں. تو جب وہ یہ دعا جو ہے نا پڑھتی ہیں، جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دعا پڑھو، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی واخلف لی خیر منہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر چیز نواز. مگر یہ جو ہے نا دعا ان کو سکھائی گئی تھی، تو وہ لوگ وہ دعا پڑھتے تھے اور یہ بھی دعا پڑھتے تھے. تو پھر بعد میں انہوں سوچتے جاتے تھے، انہوں اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں سوچتے جاتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا چیز ہو سکتی، کیا چیز اللہ تعالیٰ ابو سلمہ سے بہتر مجھے دے سکتا ہے. تو بعد میں وہ جو ہے نا سبحان اللہ امت کی ماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ان کو لقب ملا، اور نبی جیسا شخص جو ہے نا ان کا شوہر بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں ہٹاتا ہے اس سے بہتر چیز ہمیں نوازنے پر قادر ہے، بغیر یہ کہ ہمیں اتنا صبر آئے، اتنا توکل آئے، اور چیزوں کو رجوع ہونے کا ہمیں، میں بھی جانے والی ہوں، وہ چیز بھی چلے جانے والی، وہ رشتے بھی چلے جانے ہیں. بے شک ہم انسان ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم روبوٹس تو نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں، یہ قرآن مجھے اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے. آپ محسوس کریں گے، میرے پاس ہم فرینڈ سے جب بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم یہ قرآن کی آیت پڑھے تھے، ہمارے کو یہ پریشانی ہوئی تھی، بہت دل تسلی میں تھا، باجی یہ کچھ بہتر ہی ہونے والا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس وقت میں ان آیتوں کو ہمارا سہارا بتائے، اور اس وقت ہمیں ڈگمگانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. لیکن جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ مقدر رکھتے ہیں اس وقت ہمیں بہکنے اور جو ہے نا یہ ہونے سے، ڈسٹریکٹ ہونے سے بچائے، بلکہ اپنا تحمل اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صبر رہتا. سبحان اللہ. اور اولئک علیہم صلوات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں جب صبر کرتے ہیں. صابرین کا اگر آپ نکال کر دیکھ لیجئے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مان لی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کی عنایت ہوگی. خود اللہ تعالیٰ خود عنایت کرنے والے ہیں. کیا دیں گے؟ جب CEO کا گفٹ آتا، جب پریزیڈنٹ گفٹ دیتا، تو پھر اس اپنی شان سے دیتا، اپنی شان سے دیتے. اللہ کی عنایت کیسی ہوگی صبر کرنے والوں کے ساتھ؟ تو یہ پھر لالچ کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت بھی دیں گے، اور اسے جو ہے نا ان لوگوں، ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. صحیح گائیڈنس دیکھنا ہے تو اچھے حالات میں سب اچھے رہتے ہیں، برے حالات میں جو اچھے ہیں، تھام کر ہیں، استقامت سے، دیٹ از دا سائن کہ دے آر ریئلی مہتدون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. سبحان اللہ. ہمارے گروپ میں بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، تھام لے ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 159 میں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج و عمرہ کرے ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو ورزہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا وہ
اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، دراصل ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حق کا کام کرنا، مصیبت آئی تو صبر کرنا، اور ان کے اوپر اجر، اس کے بعد چھپائے تو کیا ہونے والا ہے، پوری ایک لنک آپ کو سمجھ میں آ رہی۔ وَكَذَلِكَ سے سلسلہ شروع ہوا تھا، قبلہ چینج ہونے سے، سینٹر بنانے سے، امت وسط بنانے کے بعد میں صبر اور نماز کی تلقین دی گئی، اس کے بعد صابرین کا اجر بتایا گیا اور ان کا انعامات بتائے گئے۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو جان کر اگر تعلیمات کو روشن نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر سزا بھی بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ یقین جانو کہ اللہ پر ان پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ یہ یہودیوں کے لیے پہلے تو فرسٹ جو اس کے ایڈریس کرنے والے تھے وہ یہودیوں کے لیے تھے، تو کیونکہ ان کے پاس سب کچھ جانتے بوجھتے، کیونکہ پورے تورات میں لکھا ہوا تھا، اور جو ہے نا بائبلس میں، یعنی جو اس زمانے کی جو کتابیں تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور یہ کوالٹیز ہوں گے اور یہ نشانی، پورا سچ جاننے کے بعد میں چھپا کو بیٹھے۔ کیوں چھپا کو بیٹھے؟ ہم سیرت میں اس کے ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر ان لوگ اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اپنی جو ہے نا پاور نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور جو ہے نا اپنی جو ہے نا پلیجرز جو ان کو مل رہے تھے وہ تمام چیزوں کے سیکریفائس نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دیٹس وائی وہ کیا کرتے تھے، ارے ہمارا دھندا بند ہو جاتا نا، ہمارے پاس کوئی بھی آ کر نہیں پوچھتے، ہمارے کو جو ہے نا سپیریئرٹی کا یہ نہیں ملتا، کیونکہ علماء اس وقت بہت زیادہ ان کی یہ تھی، ان لوگوں کی جو ہے نا یہودیوں کی پوزیشن بہت زیادہ تھی۔ اگر ہم بھی اس طریقے کے کام چھپا کر رکھیں گے اور لوگوں تک اس طریقے سے نہیں کریں گے تو اللہ کی لعنت ہے۔ کل پڑھے تھے ذلت، رسوائی، عذاب، آج آ گیا لعنت۔ یہ تمام چیزوں کو ہم جھیلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے نا، تو اس کام کو لے کر اٹھنے کے لیے نیت تو کریں، اس کا ذریعہ بنانا، اس کے لیے تیار کرنا، یہ رب العالمین کی طرف ہم ایٹ لیسٹ لعنت کے مستحق اور عذاب کے مستحق لوگوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے والوں میں شمار ہو جائیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اس طرز عمل کی اصلاح کر لے اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے تو اسے معاف کر دوں گا، اور بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ہم کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ ایک بات کی اصلاح میرے لیے اور آپ کے لیے میں بہت اچھی یہ یاد ہے یہاں پر کہ ایک کیا ہے، ہم کبھی بھی کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کس کی اجازت دے رہے ہیں، ارے بیٹے کر لو، کچھ نہیں، غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہاں یہ چیز ہاں ٹھیک ہے چلو کر لو، اللہ تواب الرحیم ہے۔ لیٹ اس اسٹاپ اینڈ پونڈر ہیئر کہ کیا بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اولئک اتوبوا، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، کنڈیشن کیا ہے، کپڑے میلے ہوئے تو مشین میں ڈال کر اس کو بٹن ڈالنا ہے تو مشین چالو ہوتی پھر صاف ہوتا۔ مشین بہت اچھی ہے، A1 مشین ہے، بٹ انلیس اینڈ انٹل اس کا پروسیس ہم نہیں کرے تو کیا مشین خود بخود جو ہے نا چیزوں کو اٹھا کر اپنے لے گی؟ ویسا نہیں رہتا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی نظام ایسا ہے کہ جو توبہ کرے گا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ اور رجوع کون ہوتا؟ کون رجوع کرتے ہیں؟ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جو اپنی گناہوں پر کراہت اور اپنی گناہوں پر ندامت ہے، انہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تواب الرحیم، اگر ہم اپنی توبہ نہیں کرتے، ہم استغفار نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غفور ہونے اور تواب ہونے کا فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ تو کرنے کی کام یہ ہے بہنوں، جو ہماری پچھلی زندگی میں کوتاہیاں ہوئے ہیں اسے ایک ایک کر کر اسے ایسا سمجھیں کہ ہم اسے پرماننٹلی اریز کر رہے ہیں، ہمیں اپنے نام اعمال سے خوب رو رو کر۔ میں نے جانتی آپ کے کیا کوتاہیاں، میری جو کوتاہیاں آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ اور آپ، میرے اور اللہ کے بیچ میں اور آپ کے اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ایک ایک برائی کو، ایک ایک کوتاہی کو نکالیں، آج لکھیں، آج بولیں جانی نماز پہ، روئیں اللہ سے، اللہ میں اس اپنے گناہ پر، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں، تو بے شک تواب الرحیم ہے، میری بخشش فرما دے۔ اور جو ہم نے چھپایا، جو چیزیں ہم نے حق نہیں ادا کیا، جن چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پا رہے تھے، فارغ کرنا ہے۔ میں اور آپ بہت مصروف ہیں، گھر کی لیڈی ہیں ہم، رب البیت اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم باہر جا کر کام نہیں کر سکتے، لیکن اپنے بچوں کا حق، اپنے شوہروں کا حق،
اپنے لوگوں جو ہمارے ساتھ رہتے دوستوں کا ان کا حق تو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. جو بھی بات پتہ چل رہی ہمیں ضرور انشاءاللہ شیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے, اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے, اپنے 5 فٹ کے شریعت پہ. ایک کتاب میں مولانا لکھتے ہیں کہ ایک اپنے سب سے پہلے جو نا اپنی جو شریعت لاگو کرنا ہے وہ ہمارے 5 فٹ کے 6 فٹ کے وجود کے اوپر کرنا ہے. اگر ہم 5 اور 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت لاگو نہیں کرے اور اللہ کے احکام لاگو نہیں کرے تو امید نہیں کر سکتے کہ پورے معاشرے میں ہم شریعت کو لاگو کر سکیں گے. تو سب سے پہلا ایڈریس مجھے اور اپنے آپ کو کرنا ہے کہ کتنا میں اپنے اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں دیتی ہوں مقام. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 1